بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلیکٹڈ سورہز کی اسٹڈی میں ہم آج جو آیت پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے۔ ایک بڑی آیت ہے، ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ اس ایک آیت کو ہم آج مکمل کریں۔ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں حج کے ٹاپک پہ ہی، لیکن یہ پہلی آیت ذرا بڑی ہے۔ یہ ٹاپکس جو چل رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے قتال کا ٹاپک جو ہے کچھ آیات اس کے اوپر تھی وہ پڑھی، اور مختلف ٹاپکس پہ آیات جو ہیں وہ یک کے بعد دیگرے چل رہی ہیں۔ ابھی حج کے ٹاپک پہ جو آیات ہیں وہ شروع ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ۔ مختلف فقہی مسائل جو ہیں وہ ان آیات سے لیے جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ علماء کرام حدیث سے کنیکٹ کر کے، اور پھر مختلف سورسز آف نالج جو ہیں ان سے کنیکٹ کر کے پھر کوئی فتوے جو ہیں وہ اس کے اندر سے نکالتے ہیں۔ وہ رولز، شریعت جسے کہتے ہیں، اس کے رولز جو ہیں وہ پھر ان کو فالو کرتے ہوئے وہ فتوے جو ہیں وہ بنا لے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں۔ وہ مختلف جگہوں پہ ہمیں وہ سمرائز فارم میں بھی مل جاتے ہیں، ایک آرگنائزڈ فارم میں بھی مل جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک جگہ پہ حج کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، اور جگہوں پہ بھی حج کا ذکر ہے۔ جب سب جگہوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں اور اس سے متعلق جو حدیث ہیں، اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، صحابہ کرام کا جو عمل تھا، ان کے جو اقوال ہیں، ان سب کو کنسیڈر کریں ایک جگہ پہ کمپائل کر کے، اور ان کے سیاق و سباق کو کنسیڈر کریں، اور پھر جو اس کے احکام نکلتے ہیں۔ علماء وہ نارملی پروسیس پورا کرنے کے بعد وہ یعنی جو اس کے احکام ہیں وہاں سے نکالتے ہیں۔ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، یہاں سے ہم کوئی کنکلوسیو حکم خود کے لیے نہیں نکال سکتے، نہیں شرعی حکم خود سے ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے، بیکاز بہت ساری اور چیزیں ایسی ہوں گی جو انہی چیزوں سے متعلق ہوں گی۔ وہ عمل ہوگا صحابہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوگا، کچھ اور واقعات ہوں گے، سملر واقعات ہوں گے۔ وہ چونکہ یہاں پہ ہمارے ڈسکشن میں بھی نہیں ہے، اس ٹاپک میں بھی ہمارا مقصد اس ٹاپک کو اس ڈیٹیل کے ساتھ کور کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہے قرآن مجید کو پڑھنا، اور اس کی عربی کو جو ہم نے پڑھی ہے، جو گرامر پڑھی ہے، اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرنا، اور اس سے الفاظ کا مطلب بنانا۔ یہاں پہ الفاظ کا مطلب کیا بن رہا ہے، یہاں پہ جملے کا مطلب کیا بن رہا ہے، ہمارا مقصد یہاں پہ فی الحال یہ ہے۔ تو ایسی آیات جہاں پہ کوئی فقہی پوائنٹ نکل رہے ہوں، وہاں پہ ہم اپنا جو مقصد ہوگا اس کو لمٹ کریں گے الفاظ اور جملے کے مطلب کو سمجھنے پہ، اور ایک بنیادی مطلب جو وہاں سے نکلتا ہے صرف اس کو دیکھنے پہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اتمو اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے اتمام کا۔ اتمام، اتمام کسی چیز کو مکمل کرنے، تمام کرنے کے لیے آتا ہے، مکمل کرنے کے لیے اتمام۔ تو اتمام جو ہے عربی کے اس ورڈ کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ اس کا گویا کہ جو مصدر ہے اتمو کا، وہ اتمام ہے۔ تو وہ اتمو فعل امر ہے، میرا خیال ہے اس کا اگر آپ وہ فعل جو ہے اس کو سرچ کریں تو وہ ہے if I'm not mistaken، دیکھنا پڑے گا ایسے، یہ اتما یتمو ہے یا الف کے بغیر ہے یہ والا۔ اس کو بہرحال کوئی صاحب جو ہیں، اس کو اگر وہ دوسری ایپ جو ہے جو لاسٹ ٹائم بھی میرا خیال ہے میں نے شیئر کی،
اس سے اگر چیک کر لیں یا پہلے والی ایپ جو تھی اس سے چیک کر لیں تو شیئر کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ اس کا فعل جو ہے پہلے والا ماضی وہ کیا ہے، ماضی اور مضارع۔ جی السلام علیکم، یہ جی وعلیکم اتم السلام، یتم ہی ہے اور یہ باب افعال سے ہے، یہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر جی۔ تو وَأَتِمُّوا، اور تم سب تمام کرو، یعنی اتمام کرو، مکمل کرو، الحج، حج کو، والعمرۃ، اور عمرہ کو، للہ، اللہ کے لیے۔ حج اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کے لیے۔ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک تو یہ کہ جب نیت کر لیں، یعنی جب حج اور عمرے کی نیت سے نکل کھڑے ہوں تو پھر اس کو مکمل کرنا لازمی ہے، پھر اس کو درمیان میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایکسیپشنز ہیں آگے بھی، آگے ایکسیپشن آئے گی، لیکن جو بنیادی رول ہے وہ رول یہ ہے کہ آ، حج اور عمرے کو جب آ، اس کی نیت کر لی جائے، احرام گویا کہ باندھ لیا جائے، تو پھر اس کو مکمل کیا جائے، اس کو درمیان میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ایکسیپشنل کیسز کیا ہو سکتے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، اس کے اندر ایک ڈیڈیکیشن، ایک ڈیڈیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے اندر بھی ایکسیپشن ہے، یعنی ایکسیپشن سے مراد یہ ہے کہ آپ حج اور عمرے کے لیے جائیں اور جو وہاں پہ جائیں تو علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ وہ وہاں جا کے کوئی مال تجارت جو ہے اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اور اسے خرید بھی سکتے ہیں، لیکن جو آ، حج اور عمرہ ہے وہ فوکسڈ ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، عبادت ہے، خاص عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، أُحْصِرْتُمْ، احصر کا ورڈ بھی اردو میں ہم کسی ورڈ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ایک ورڈ ہے حصار، حصار، حصار قائم کرنا، محاصرہ کرنا، یہ محاصرہ، حصار، یہ احصر تم کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، یہ پیسو وائس ہے، احصر تم، احصر تم کا مطلب ہے تمہارا محاصرہ کر لیا جائے، تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی کوئی ایسی سچویشن ہو گئی جس میں کہ تم موو نہیں کر سکتے، اب رک گئے ہو، پھنس گئے ہو کہیں پہ، ٹریول نہیں ہو سکتا آگے۔ احصرتم، یہ میرا خیال ہے چونکہ پیسو وائس ہے، احصر ہے تو یہ احسرا یحسرو ہوگا، احسرا یحسرو آئی تھنک، تو اس کا پیسو وائس ہے احصرتم، تمہیں گھیر لیا جائے، فمستیسر من الہدی، فمستیسر، استیسرا، یہ بھی اردو کے ایک ورڈ سے ریلیٹ ہو سکتا ہے، میسر کا ورڈ ہے اردو میں، میسر ہونا، تو جو میسر ہو، جو موجود ہو، جو جس تک تمہاری پہنچ ہو، من الحدی، قربانی میں سے، الحدی، قربانی، یہ من الحد، یہ جو ہے قربانی میں سے، مطلب یہ ہے کہ قربانی کے جانور، الحدی قرآن قربانی کے جانور کو کہتے ہیں حدیو، تو من الحدی، قربانی کے جانور میں سے جو میسر ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ایسی سچویشن ہو گئی، ایسی سچویشن ہو گئی کہ حج اور عمرے کے لیے جا تو رہے تھے لیکن حصار میں آ گئے، گھیراؤ میں آ گئے، کسی ایسی سچویشن میں آ گئے کہ اب ٹریول نہیں ہو سک رہا، رک گئے، تو اب اس کو کنکلوڈ کیسے کرنا ہے؟ حج اور عمرے کی تو نیت کی تھی اور حج عمرہ نہیں ہو سکا، اب اسے کنکلوڈ کیسے کرنا ہے؟ وہ کنکلوڈ کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میسر ہو قربانی وہ دے دی جائے، اور قربانی ہمیں پتہ ہے کہ اونٹ کی،
بیل کی، آ، یہ بکری کی، یہ قربانی جو جو ہم نارملی عید کے دنوں میں بھی کرتے ہیں، قربانی کے جانور جو ہیں ان میں سے جو قربانی کا جانور میسر آئے اس کو قربان کیا جائے. تو یہ گویا کہ کنکلوژن ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ولا تحلقوا رؤوسکم، اور مت حلق کرو اپنے سر کا، اپنے سروں کا. رؤوسکم، یہ رأسا کی جمع ہے. رأسا، رأسا ہے سر. رأسن، رأسن ہوتا ہے نا سر، اس کی جمع رؤوس. تو ولا تحلقوا رؤوسکم، اپنے سروں کا حلق مت کرو. حلق کرنے کا مطلب آپ کو پتا ہے، اور یہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو عمرہ پرفارم کرنے کے بعد جو آخری ایک کام کرنا ہوتا ہے وہ ہے حلق کرنا. آرام کھولنے سے پہلے، یعنی عمرے کو مکمل کرنے کے لیے حلق کرنا، یعنی سر کے بالوں کو منڈوانا یا ترشوانا. اور خواتین کے لیے بھی سر کے بالوں کا کچھ حصہ جو ہے، کچھ بال جو ہیں ان کو کٹوانا. یہ ہے حلق کرنے کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. حلق کرنا اسپیسیفکلی سر منڈوانے کے لیے آتا ہے. حلق کرنے کا مطلب سر منڈوانا. ولا تحلقوا رؤوسکم، اپنے سر نہ منڈواؤ. شارٹ الفاظ میں یہ ہو گیا، یعنی اپنے سر کا حلق مت کرواؤ، سر منڈواؤ نہ متواؤ. حتی یبلغ الحدی محلہ، یہاں تک کہ یبلغا، یبلغا، یہ بالغ یبلغو تھا، یبلغا بن گیا حتی کی وجہ سے. حتی جو ہے وہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے. منصوب، تو یہ دیکھیے یبلغو سے یبلغو سے یبلغا بن گیا. یہاں تک کہ یہ بالغ یبلغو، بالغ کا مطلب پہنچا، یبلغو وہ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے. حتی کی وجہ سے یہاں تک کہ پہنچ جائے. الحدیو، قربانی کا جانور. محلہ، محلہ، محلہ ہے حلال ہونے کی جگہ. ہم نے وہ پڑھے نا، اسما پڑھے تھے آئی تھنک QC 4 میں، جہاں پہ ہم نے اس میں مکان پڑھے تھے. ہم مختلف یعنی اسما کو لیتے تھے اور ان کو اس میں مکان ان کے تلاش کرتے تھے، بناتے تھے. جیسے مسجد ایک اس میں مکان ہے، سجدے کی جگہ. تو یہ ایک فعل ہے، اور اس فعل سے، ساجدہ یسجدو سے، مسجد، مسجد جو ہے یہ اس میں مکان ہے. ٹھیک ہے. تو یہ محل، محل جو ہے، محلہ، محلہ جو ہے یہاں پہ لکھا ہے محلہ، وہ تو ضمیر ہے. محلہ، الحدیو محلہ، پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر. حلال ہونے کی جگہ، محلہ حلال ہونے کی جگہ، یعنی جہاں پر قربانی کو آپ کو پتہ ہے کہ شکار نہیں کر سکتے، جانور کو ذبح یا کوئی ایسا کام جو احرام کی حالت میں منع ہے وہ نہیں کر سکتے. لیکن جب اور اس کو کہتے ہیں کہ حرام ہے. جب وہ وقت آ جائے، جب وہ وقت آ جائے جس وقت آپ قربانی کو ذبح کر سکتے ہیں، تو وہ گویا کہ احرام کو کی اس کی پابندیوں کو کھولنے کا وقت ہے. تو گویا کہ ہم کہتے ہیں کہ اب یہ حلال ہو گیا، اب یہ حلال ہو گیا. حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حرمت کی پابندیوں سے نکل رہے ہیں اب. تو محلہ جو ہے یہ گویا کہ حلال ہونے کی جگہ ہے، اس میں ظرف ہے. تو یہاں تک کہ قربانی کا جانور پہنچ جائے اپنے حلال ہونے کی جگہ کو. یعنی مطلب کیا ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے گویا کہ حلال
ہو جائے اس کو، جب آپ اس کا خون بہا دیں، ذبح ہو جائے، تو اس کے بعد اپنے حلق کر لو، اس کے بعد اپنی آ، یعنی سر کے بال جو ہیں ان کو منڈوا لو۔ اب یہاں پہ بھی آپ جب احادیث سے کنسلٹ کریں تو معلوم ہوگا کہ اس میں سیکوینس ضروری بھی نہیں ہے، یعنی ایسا بھی ہوا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، یعنی ان کی احادیث سے استنباط کیا جا سکتا ہے کہ یہ سیکوینس جو ہے اگر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے، آخری دن جو 10 ذی الحج کا دن ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آ، لیکن بہرحال جو افضل ہے وہ تو ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ قربانی ہو جائے، اس کے بعد حلق کروا لیا جائے، بال کروا لیے جائیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ قربانی کے جانوروں کو آ، ان کے آ، حلال ہونے کی جگہ پہ پہنچا کر جب وہ پہنچ جائیں، یعنی جب ان کا ذبح ہونا جو ہے وہ ہو جائے، اس وقت پھر اپنے بالوں کو کٹوا لیا جائے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور ایکسیپشن آ رہی ہے۔ ایکسیپشن کیا ہے؟ فمن کانا منکم مریدن، تو جو کانا ہوا منکم، تم میں سر سے، مریضن، جی جی پلیز۔ جی السلام علیکم سر۔ سر یبلغ وعلیکم الحدیو، یہ ہدیو جو ہے یہ رفالت میں آ رہا ہے نا، تو یہ فائل بن کے آ رہا ہے یبلغ کا؟ جی، یہ فائل ہے اچھا کیونکہ حالت رفع میں ہے، جی جی، اور یہ پہنچ جائے، قربانی پہنچ جائے، قربانی پہنچ گئی۔ جی، محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ پر۔ فائل تم کام کرنے والے کو کہتے ہیں نا، ہدیہ تو یہ ایک، یہ کیسے فائل؟ جی، یہ بلغ یبلغ ہے نا، پہنچنا، جی جی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہدیو کون پہنچا، کیا چیز پہنچی، اچھا اچھا اچھا، جی پہنچنے والا کون تھا؟ وہ پہنچنے والا تھا یہ قربانی کا جانور، قربانی کا، جی، جزاک اللہ، اس لیے جزاک اللہ۔ تو فمن کان منکم مریدن، تو جو ہوا تم میں سے مریض، جو تم میں سے مریض ہوا، او بھی ازم من رأسی، او یا بھی اس کے ساتھ، یا اس کو ہے، ازن، ازن کہتے ہیں تکلیف کو، کوئی تکلیف ہے، من رأسی، اس کے سر میں، راسن کی جمع رؤوسن ہم نے پیچھے پڑھا نا، تو یہ راسن واحد آ گئی۔ تو کوئی اگر مریض ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، یا اس کے سر میں تکلیف ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، ایسی پرابلم، ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے سر کو منڈوانا ضروری ہو گیا ہے، ابھی قربانی نہیں ہوئی، یعنی ابھی حج کے ارکان پورے نہیں ہوئے اور سر کو منڈوانا ضروری ہو گیا، کوئی تکلیف میں آ گیا بندہ اسی وجہ سے، اور بالوں کو منڈوانا، کٹوانا ضروری ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو فدیہ ہے، فدیہ ہے، کیا فدیہ ہے؟ من صیامن، روزے، او صدقتن، یا صدقہ، او نسکن، یا قربانی، جس کو دم کہا جاتا ہے، یا روزے رکھے، یا صدقہ دے، اور یا قربانی کرے۔ یہ قربانی فدیے کی قربانی، اگر کوئی ایسا ہو کہ کوئی ویٹ نہ کر سکتا ہو سر منڈوانے کے لیے، اور اس کو پہلے سر منڈوانا پڑ جائے، تو پھر اس کے لیے بھی وے آؤٹ ہے۔ وہ وے آؤٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مریض ہو، سر میں کوئی تکلیف ہے، اسی کی وجہ سے یہ کام جو ہے اس کا انتظار نہیں کر سکتے، تو ابھی کر لو، لیکن اس کی کمپنسیشن کے طور پہ
یہ 3 راستے رکھے گئے، یہ 3 راستے جو ہیں ان میں سے کوئی راستہ اختیار کرو. کچھ کمپنسیشن کے لیے فدیہ کے طور پہ روزے رکھنے ہوں گے، یا کوئی صدقہ دینا ہوگا، اور یا کوئی قربانی دینی ہوگی جس کو دم بھی کہا جاتا ہے. اب یہ کتنے کتنے ہیں یہ بھی یہاں کا ٹاپک نہیں ہے، اور وہ فقہی کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. یہاں پہ رول یہ نظر آیا، سامنے آیا کہ یہ جو حج کا یا عمرے کا جو جو عبادت ہے، یہ بڑی ہی بہت رولز ہیں اس کے اندر بڑے، اور یعنی اس کو بڑا کیئرفلی فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر اس طرح یہاں پہ اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنا اتنی ڈیٹیل کو بھی اگر یہاں پہ مینشن کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی سینسٹیوٹی ہے جس کو کہ اسی کے ساتھ آبزرو کرنا چاہیے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب، فَإِذَا پھر جب، أَمِنْتُمْ، آمینہ، آمینہ امن میں آیا، وہ امن میں آیا. آمین تم امن میں آئے. ایک ہے آمنا یؤمنو، وہ ایمان لایا، اور ایک ہے آمینہ. آمینہ اور میرا خیال ہے یامنو ہے، if I'm not mistaken، جس کا مطلب ہے وہ امن میں آیا. تو جب تم سب امن میں آ جاؤ، یعنی اس سچویشن سے نکل آؤ، اس پرابلم سے نکل آؤ. فمن، تو جو، یعنی اب وہ سچویشن نکل گئی، وہ ٹائم گزر گیا، اب دوبارہ حج ہو سکتا ہے، اب دوبارہ عمرہ ہو سکتا ہے. تو کیا کریں؟ فمن تمتع بالعمرتی، تو جو، تو جس نے تمتع، تمتع بالعمرتی الی الحج. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانا. اسی سے ایک ٹرم بھی نکلی ہے، حج تمتع. ایک اور ہے نا حج قران، ایک حج تمتع ہے. ان میں کیا ڈفرنس ہے ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بریفلی بتا دیتا ہوں کہ حج تمتع وہ ہے جس میں آپ پہلے عمرہ پرفارم کرتے ہیں، یعنی احرام باندھ کے گئے، عمرہ پرفارم کیا، اس کے بعد احرام کھول دیا، اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں. اب آپ کچھ بھی وہاں پہ، آپ روٹین لائف میں جو بھی واقعات ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جب حج کے دن آ جائیں تو دوبارہ احرام حج کی نیت سے باندھیں اور حج پرفارم کر لیں. تو 2 دفعہ احرام باندھا گیا. جو حج قران ہے اس میں احرام باندھا گیا پہلی دفعہ، اس میں عمرے کے لیے یعنی اس کے جو ایکشنز ہیں وہ لیے جائیں گے، عمرہ کیا جائے گا اور احرام کھولا نہیں جائے گا. احرام بندھا رہے گا، اس کی پابندیاں برقرار رہیں گی یہاں تک کہ اس کے بعد حج کے دن آ جائیں اور پھر حج پرفارم کر لیا جائے. اب یہ آج کل کے دور میں اس کو ہم ویژولائز شاید مختلف طریقے سے کر رہے ہوں. اس کو اگر آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں، جب ٹریول جو ہے وہ کئی کئی ہفتوں کا ہوتا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ بڑی مشکل سے بہت عرصے پہلے پہنچتے تھے وہاں پہ. بعض اوقات کچھ بہت پہلے پہنچ رہے ہیں، کچھ اس کے بعد پہنچ رہے ہیں، سب اکٹھے آ نہیں سکتے تھے، اتنی کیپیسٹی نہیں تھی ٹرانسپورٹ میں، اور اتنا کوئک بھی نہیں تھا ٹریول. تو اس وقت ایسا ہو سکتا تھا کہ حج جو ہے اس سے بہت پہلے کچھ لوگ پہنچ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حج کے نزدیک جا کے پہنچیں. تو آپ امیجن کیجئے کہ اگر کوئی حج سے 15 دن، 20 دن، 25 دن پہلے پہنچ گیا وہاں پہ، اور وہ حج قران کی نیت کر کے آیا تھا، تو اب وہ عمرے کی پابندی، عمرہ تو پہنچتے ساتھ ہی کر لے گا لیکن آرام نہیں کھول سکے گا. پابندیاں برقرار رہیں گی اگلے 20 دن، 25 دن، جب تک کہ حج کے دن نہیں آ جاتے. یہ حج قران ہے.
اور حج تمتع کیا ہے کہ آپ پہنچے، عمرہ ادا کیا، اب آپ کے پاس درمیان میں 20 دن ہیں، 10 دن ہیں، 15 دن ہیں، اب آپ کے پاس، آپ کے اوپر عمرے کی پابندی نہیں ہے، یعنی آرام کی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ حج کے نزدیک جا کے حج کے دن جب شروع ہوں تو پھر آرام باندھ کے حج ادا کر سکتے ہیں۔ تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس نے تمتع فائدہ اٹھایا بالعمرۃ الی الحج، عمرے کا حج تک، فمستیسر من الحج، تو جو میسر آئی یا میسر آئے قربانی میں سے، تو جو قربانی میسر آئے وہ ظاہر ہے کہ اس کو قربان کرے، یعنی جس نے یہ تمتع والا حج کیا، عمرہ پرفارم کیا، اس کے بعد اس نے حج کیا، اور حج کے بعد اس نے پھر قربانی کی، تو جو قربانی میسر آئی وہ اس نے کرنی ہے۔ وہ گویا کب کر رہا ہے؟ حج کے بعد کر رہا ہے، کیونکہ اس نے احرام کھول لیا ہوگا عمرے کے بعد، اور قربانی اور احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، لیکن حج کے بعد آرام، حج کے وقت آرام پھر پہنا، پھر باندھا، نیت کی، اور پھر حج پرفارم کیا، اور قربانی اب ایک دفعہ ہی کی آخر میں۔ فمن لم یجد، تو جو لم یجد، یجیدو سے، وجدہ یجیدو، پانا، سر جی جی، سر پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ صدقے کے طور پہ، وہ فدیے کے طور پہ روزے رکھے، صدقہ دے یا قربانی دے، یہ حج کے بعد والی قربانی، یہ وہ صدقے کے طور پہ، فدیہ کے طور پہ، یا حج کے بعد جو دم شکر دیتے ہیں وہ والی؟ نہیں، یہ قربانی جو ہے یہ کمپنسیشن کی قربانی ہے، فدیہ ہے۔ فدیہ، یہ وہ اچھا۔ قربانی ہے جو ایک رکن کو پرفارم نہ کرنے کی، اپنے ٹائم پہ حج کی جو پابندیاں ہیں، جو ترتیب ہے، جو ڈائریکشنز ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز مس ہو جائے، کچھ تو ایسی بیماری چیزیں کی ہیں نا، وجہ سے؟ جی۔ جی جی، بیماری کی وجہ سے اچھا یا اچھا کوئی اچھا۔ غلطی ہو جائے، تو اس غلطی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو آپ وہاں پہ جس کو ہم دم کہتے ہیں، دم دیں گے، جی 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 جی۔ قربانی دیں گے، وہ یعنی وہ فدیہ کی فارم میں ہے، وہ فدیہ ہے بیسیکلی، وہ فدیہ دیں گے، تو یہ وہ قربانی۔ تو ایک جو ہم نارملی حج پر فارم کرتے ہیں اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ دم شکر ہے کہ حج کے اس میں، تو پھر دو قربانیاں ہو گئی؟ جی وہ تو اس کا حصہ ہے نا حج کا، وہ اچھا۔ تو یہ ہے کہ جب آپ حرام کھول رہے ہیں جی تو جی جی جی۔ قربانی دینی ہے، اور پھر آپ نے سر کے بال منڈوانے، وہ تو ایک سمجھ لیجئے کہ اس کا باقاعدہ حصہ ہے، وہ پرفارم کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ قربانی دینے کا اگر آپ ویٹ نہیں کر سکتے، قربانی ہوں دینے کا ویٹ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آرام جو ہے اس کی پابندی آ، یعنی تھی، لیکن ہم قربانی کا ویٹ نہیں کر سکے کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے، ہوں۔ سر کے بال منڈوانے پر گئے، ٹھیک ہے، اب فدیہ دینا ہوگا کیونکہ سر کے بال تو منڈوانے تھے آرام کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد، ہوں۔ یعنی یہ جب آپ کے یہ پروسیس مکمل ہو جاتا اس کے بعد، اب چونکہ اس کا ویٹ نہیں کر سکے اور ایک کام کو اس وقت سے پہلے کر دیا، تو اب اس کی کوئی وے آؤٹ ہو کمپنسیشن دے کے اس کو اس پروسیس کو مکمل کرنا ضروری ہے، اور اسے کہہ لیجئے کہ یہ جرمانہ ہے مکمل اس کا، جی۔ ٹھیک ہے، لیکن آ، جائز ہے، فدیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کوئی پرابلم ہو، پرابلم نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ چیزیں اپنے ٹائم کے اوپر ہی ہوں گی۔ ٹھیک تو یہ ٹھیک۔ جو قربانی ہے یہ ہے اس کے فدیے کے طور پہ، فدیہ جو کے طور کام نہیں ہو سکا، اب پر۔ درست طریقے سے نہیں ہو سکا، اس کے فدیے کے طور جزاک اللہ۔ پہ۔ فمن لم یجد فصیام، اچھا اب یہ بات ہو رہی ہے حج تمتع کی، یعنی اب وہ وقت آ گیا کہ اب امن میں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم پہنچ سکتے ہیں، حج کے جگہ کو پہنچ گئے،
تو تمتع والا حج کیا، یعنی پہلے عمرہ پرفارم کیا، احرام کھول دیا، قربانی تو کوئی نہیں دی، اور آ، عمرے کے بعد سر منڈوا لیتے ہیں نا، منڈوا بھی لیے، قربانی کوئی نہیں دی، اور پھر حج کا وقت آ گیا، حج کے لیے دوبارہ احرام باندھ لیا اور پرفارم کیا حج کو، اور اب قربانی جو میسر آئے، فمستیسرا من الحج، تو جو میسر آیا من الحج، قربانی میں سے اس کو قربان کیا، یعنی حج یہاں پہ لا کے مکمل کیا۔ اب جس کو قربانی نہ ملے یا جس کے پاس قربانی دینے کی سکت نہ ہو، فار ایگزامپل فمن لم یجد، تو جو نہ پائے، جس نے نہ پایا قربانی کو، اس کو میسر ہی نہیں آئی، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو روزے ثلاثۃ ایام، 3 دن کے، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے۔ اب یہ ثلاثۃ ایام جو ہے یہ گنتی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ گنتی جو ہے عربی میں، اس کو بھی کسی ٹائم پہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، یہ ذرا تھوڑی سی کمپلیکس ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے یاد رکھنی۔ آ، آ، جو مذکر چیزوں کو گننا، مؤنث چیزوں کو گننا، اور پھر 1 سے لے کے 10 تک، 10 سے لے کے آگے، یہ ذرا تھوڑا سا گنتی جو ہے اس میں آ، تھوڑی سی یعنی تھوڑی سی مشکل چیز ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ کسی ٹائم کے اوپر موقع ملے گا تو ہم پڑھیں گے۔ تو فصیام ثلاثۃ ایام، تو روزے 3 دن کے، فی الحج، حج میں، یعنی حج کے دنوں میں پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ فمن لم یجد، جس کو قربانی نہیں ملی، اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ 3 دن روزے رکھے گا، وہیں پہ موجود ہوتے ہوئے، حج کے دنوں میں ہی وہیں پہ ہی موجود ہوتے ہوئے 3 دن کے روزے رکھے گا۔ وَسَبْعَةٍ، اور 7، اذا رجعتم، جب تم، رجع، تم لوٹ آئے، جب تم لوٹ آؤ، اذا لگ جائے تو اب جب تم لوٹ آؤ، جب تم واپس وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آؤ، تو 7 روزے پھر اس وقت آ کے رکھو۔ تل کا عشرۃ کاملۃ، وہ ہو گئے 10 مکمل، یہ 10 مکمل روزے ہو گئے، 3 حج کے دنوں میں وہیں پہ رکھ لیے، 7 جب گھروں کو لوٹ آئے تو پھر رکھ لیے۔ یہ کس کی کمپنسیشن ہو رہی ہے یا کس کا آلٹرنیٹ ہے؟ یہ اس صورت میں جب قربانی کا جانور میسر نہیں آیا، قربانی نہیں دی جا سکی، اب حج تو مکمل ہو گیا تھا اور قربانی دینی تھی، اور قربانی دے کے حلق کروانا تھا، لیکن وہ قربانی دے ہی نہیں سکے، تو اب کیا کرنا تھا؟ اب یہ کرنا تھا کہ 3 روزے رکھیں اور 7 روزے واپس آ کے رکھیں۔ حج تو مکمل ہو گیا، لیکن قربانی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے 3 روزے وہیں رکھے، 7 واپس آ کے رکھے۔ تل کا عشرۃ کاملۃ، وہ ہو گئے 10 مکمل، سر اس یعنی میں 10 روزے مکمل ہو گئے۔ جی جی فمن لم یجد، یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ لم کی وجہ سے جی مضارع مجذوب ہو گیا نا، فصیام جو ہے یہ تو اسم کے طور پہ آ رہا ہے نا، جی، تو یہ سیامن کیوں نہیں ہے؟ 3 روزے ہے، یہ اصل میں آگے ملا ہوا ہے، سیام ثلاثتی ہے۔ یہ اصل میں مرکب اضافی ہے نا؟ مرکب اضافی ہے پھر یہ؟ جی جی، یہ کمپلیکس مذہب اضافی ہے، سیام و مضاف بن کے آیا، اور مضاف الیہ ثلاثتیں ہے، جی اس کے جی بعد پھر دوبارہ آگے مضاف ہے ثلاثت، تو تھا وہ ایامی مضاف الیہ ہے۔ جی، ثلاثت الایام، ٹھیک ہے، جزاک شکریہ، اللہ خیر، جی جزاک اللہ خیر۔ تو تل کا عشرۃ کاملۃ، وہ ہو گئے 10۔ ایکسکیوز می مجاز صاحب، پلیز ذرا دوبارہ بتا دیجیے، آپ نے کہا کہ سیام میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ الثلاثت یہ مضاف ہے۔ مضاف ہے، فسیام و مضاف بنا ہے، مرکب اضافی ہے نا، فسیام و ثلاثت، جی 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 بالکل، جزاک اللہ جی۔ ذالک لمن
لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، ذالکا یہ ہے، لمن لیمن اس کے لیے جو لم یکن، بھی دیکھیں کانا یکونو ہے، یکن رہ گیا لم کی وجہ سے، لم یکن نہیں تھا، اہلہ اس کے گھر والے، یعنی اس کا، اس کو جب آپ مکمل پڑھیں گے تو اس کی رہائش، اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام میں حاضر، مطلب یہ ہے، یہ اس کے لیے ہے جس کی رہائش مسجد حرام میں نہیں ہے، یعنی جو وہیں کا رہنے والا نہیں ہے، مقامی جسے کہتے ہیں، جو وہاں کا نہیں ہے، جیسے ہم ہیں، اور وہ باہر کے علاقے کا رہنے والا ہے، اس کے لیے ہے یہ کہ 3 روزے وہاں پہ رکھے گا اور 7 روزے واپس گھر آ کے رکھے گا۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے نہیں ہیں گھر، اہلہ اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام میں حاضر، یعنی رہنے والے، حاضر ہونے پر رہنے والے، واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، شدید العقاب، شدید العقاب ہے، عقاب، عقاب کا مطلب کیا ہے جی؟ شدید العقاب، کہتے ہیں کسی زیادتی پر گرفت کرنا۔ جی، شدید العقاب، سخت گرفت۔ پکڑنے والا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، بات ہو رہی ہے حج کی، اور یہ جو ارکان ہم دیکھ رہے ہیں، حج کے جو پروسیس دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ایکسیپشنز کی، اور ایکسیپشنز کا رستہ بھی مل رہا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ اچھا یہ نہیں ہوتا تو یہ کر لو، اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ کر لو، لیکن اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسیپشنز ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا کہ کون ہے جو، جس کو ضرورت ہے ان ایکسیپشنز کی، جو واقعی کوالیفائی کر رہا ہے، ان کو مس یوز نہیں کیا جا سکتا۔ رولز ہیں حج کے جو ویسے ہی فالو کرنے ضروری ہیں جیسا کہ بتایا جائے۔ آپ کو بتایا کہ وہاں پہ بڑا ایک ایک ڈسپلن ہے جو فالو کرنا ہوتا ہے۔ ڈسپلن وہاں پہ رہنے کے سینس میں نہیں، ڈسپلن اس سینس میں کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے ڈسپلن کرنا ہے، احرام کی پابندی کیسے کرنی ہے، کون سے رکن کو کب ادا کرنا ہے، کس وقت کہاں پہ موجود ہونا ہے، کون سی چیز پہلے کرنی ہے، کون سی بعد میں کرنی ہے۔ اس معاملے میں، حج کے معاملے کے اندر آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں جو کہ یعنی بیان کی گئی ہیں، اور وہ جس طرح پہلے ذکر ہوا اس لیے بیان کی گئی کہ اس معاملے میں ان چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں بھی ڈسپلنڈ ہونا ریکوائرڈ ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو نہیں ہو سکیں اگر جان بوجھ کے نہیں کی، تقوی اختیار کیا اور جان بوجھ کے نہیں کی بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہ ہو سکا، اس کے لیے وے آؤٹ ہے، اللہ نے دیا ہے، ہر چیز کا وے آؤٹ ہے۔ ہاں، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن کے بغیر وہ حج پرفارم ہی نہیں ہوا، فرض ادا ہی نہیں ہوا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کے لیے اللہ نے وے آؤٹ دے دیا۔ اچھا یہ نہیں ہوا، ترتیب غلط ہو گئی، یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا تھا، ایسے ہو گیا، اس کے اندر کچھ غلطی رہ گئی، چلو اس کا وے آؤٹ یہ ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اتقوا اللہ،
اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا جان لو کہ بے شک اللہ نگران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی مانگ رہا ہے، تقوی مانگ رہا ہے، اس پورے ایکسیپشنل پروسیس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تقوی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 196 جو ہے، اگر آپ اس کے الفاظ دیکھیں تو ان الفاظ میں ہمیں جملوں میں بڑی سادگی ہے، سادہ جملے ہیں، آسان جملے ہیں، الفاظ نئے بھی ہیں، ان میں کچھ افعال نئے ہیں، لیکن جملوں کی فارمیشن جو ہے وہ مشکل نہیں، آسان ہے، لمبی آیت ہے اور ایک ہی آیت کے اندر کئی جملے ہیں۔ حج کا یہ ٹاپک ابھی کنٹینیو کر رہا ہے 196 آیت سے آگے بھی، یہ 197 198 تک جا رہا ہے، اور اس سے اگلے 200 تک بھی یہ جا رہا ہے، یہ چلے گی آیات آگے بھی کچھ دیر انشاءاللہ۔ اور میرا خیال ہے آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کر سکتے ہیں، آیت نمبر 197 کے اوپر اگر کوئی کویسچن کسی کا ہو تو ہم لے لیتے ہیں، ادروائز ہم اس 196 پہ اس آیت پہ یہ رکوع بھی یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، یہاں پہ ہم انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں اور اگلے ویک یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ چلیں جی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت أشهد أن أشهد لا أن إله لا إلا إله إلا أنت استغفرک و نتوب الیک۔ أنت نستغفرك نستغفرك ونتوب ونتوب إليك. إليك. بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة وبركاته. الله وبركاته.